الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يخشى العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج سب سے پہلے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی اس پورے جہاں کے، پوری دنیا کے خالق اور مالک ہیں. چاہے وہ چرند پرند ہو یا انسان ہو یا دیگر جتنی بھی ظاہری اور باطنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سب کے خالق وہی اللہ رب العالمین ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہو سکتی. جب وہ چاہیں گے ہوگا، جب نہیں چاہیں گے تو کوئی نہیں کر سکتا. آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے 14 اگست کی مناسبت سے. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 14 اگست آ رہا ہے، جس دن اللہ تعالی نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا فرمایا تھا. اس ملک کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کرام کی کیا کارکردگی تھی، کیا کردار تھا، اور اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانی دی تھی، کیوں دی تھی، کیوں اس ملک کو حاصل کیا تھا. اس حوالے سے میں آج چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، آزادی اللہ تبارک و تعالی کا ایمان کے بعد سب سے بڑی مسلمانوں کو یہ نعمت ہے. ایمان کے بعد آزادی اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ ہر انسان کو اس پر ہمیشہ بلکہ پوری زندگی شکر بھی ادا کرے تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. آزادی کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کی قدر جا کر آپ فلسطین والوں سے پوچھیں، لبنان والوں سے پوچھیں، شام سے پوچھیں، کشمیر سے پوچھیں، کہ پھر ہمیں معلوم ہو کہ اس ملک کی قدر کیا ہے.
آج افسوس ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہم ہیں کہ اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ہم نے اس ملک کو اگر کوئی بگاڑ لایا ہے تو وہ ہم ہی ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو خراب کیا ہے۔ ملک تو ہمارا الحمدللہ، ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام گئے ہیں، اس وقت ہمارے جو استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب مد ظلہ العالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 ممالک سے زائد کا سفر کر چکا ہوں، مہینوں میں نے وہاں ملکوں میں گزارے ہیں، لیکن پاکستان جیسا ملک میں نے کہیں نہیں پایا۔ یہاں تک کہ کویت میں ہر قسم کی کہتے ہیں کہ مجھے آفریں آئی، گھر دیں گے، بیوی دیں گے، گھر دیں گے، مسجد دیں گے، ہر چیز آپ کو دیں گے، آپ کو زمین پر ہم آپ کا قدم نہیں ہوگا، قالینوں پر آپ کو قدم آپ کا رکھیں گے، آپ یہاں پر آ جائیں۔ لیکن ایسی آفروں کو اس نے ٹھکرایا اور کہا کہ میں اپنے ملک سے بے وفائی نہیں کروں گا، میں اپنے ملک میں ہی رہوں گا، چاہے جتنا برا ہے، لیکن یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا میں اس ملک سے مجھے محبت ہے، اور اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں، اور وہ نہیں گئے۔ یہ ہے اکابرین، یہ ہمارے اکابر آج بھی الحمدللہ اس ملک سے وفادار ہیں۔ بہرحال بر صغیر میں مسلمانوں کی 100 سال حکومت رہی، اور بڑے آن و شان سے الحمدللہ حکومت کرتے تھے۔ ان کے دور میں ہندو ہو، غیر مسلم ہو، وہ بھی خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن برطانیہ کے پیٹ میں جب مروڑ ہوا تو اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور تجارت کی غرض سے وہ ہندوستان آیا۔ پھر انہوں نے 100 سال تک، 1 صدی مکمل تجارت کے غرض سے تجارت کرتے تھے، سلطنت کے خلاف لوگوں کو تیار کرتے تھے، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے، غدار پیدا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے 100 سال کے اندر یہ محنت کی، اور 17ویں صدی میں، 17ویں صدی کے قریب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریز غالب آ گیا۔ جب انگریز غالب آیا تو انہوں نے مذہبی طبقوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1803 میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ان انگریز کے خلاف جہاد کرنا اب فرض بن چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اس فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہمارے علماء کرام میدان میں تشریف لائے تو ان کے جانشین حضرت مولانا سید احمد شہید اور حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ میدان میں اترے، جن کی قبر آج بھی بالاکوٹ میں موجود ہے۔ انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، تحریک آزادی ہند کے نام سے۔ شاملی کے میدان میں انہوں نے جنگ لڑی، لیکن افراد سازی کی کمزوری تھی تو شکست ان کو ہوئی۔ لیکن انہوں نے 30 سال جو ہے، بلکہ انہوں نے 30 سال مکمل جہاد کیا، یعنی 1803 میں جب فتویٰ ملا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کریں، تو ان دونوں حضرات نے میدان میں قدم رکھا اور 30 سال تک انہوں نے جو ہے جہاد لڑا، اور لڑتے لڑتے بالاکوٹ تک پہنچے اور یہاں پر شہید ہو گئے۔ 1833 میں یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے، اور ان کو شہید کرنے والے بھی اپنے ہی تھے، اپنے ہی لوگوں میں سے غدار اٹھے اور ان کو آخر شہید کر دیا۔ ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیے کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست ملی ہے تو اپنوں سے ملی ہے، باہر سے کسی دشمن نے ان کو شکست نہیں دی۔ ادھر بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد جب
1833 میں یہ شہید ہو گئے تو یہ سلسلہ رکا نہیں، مزید بڑھا، اور 1857 کے اندر پھر شاملی کے میدان میں ایک اور معرکہ ہوا انگریز کے خلاف، اور انگریز کے جو اس میدان میں جو برسر پیکار تھے ان میں 4 شخصیات سب سے عروج پر تھیں۔ ایک ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے تھے حضرت مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 حضرات جو ہے سپریم لیڈر تھے، بڑے حضرات تھے، ان کے پیچھے پوری قوم تھی، پوری افراد سازی ان کی تھی، افراد تھے ان کے پیچھے۔ تو ان کے سپریم لیڈر جو تھے وہ تھے حضرت مولانا مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ جو صف اول میں جہاد لڑنے والے جو حضرات تھے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات ان کے ساتھ، اور باقی پوری جو ان کے ساتھ جماعت تھی۔ تو 1857 میں انہوں نے شاملی کے میدان میں معرکہ لڑا انگریز کے خلاف، لیکن وہاں پر بھی کمزوری تھی، تو اس وجہ سے وہ افراد سازی کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہاں پر وہ شکست کھا گئے۔ پھر بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا، غور و خوض کیا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں شکست کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وجہ یہی معلوم کی کہ ہمارے ہاں افراد سازی کی بہت کمزوری ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں میں افراد سازی کی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے اس پر کام شروع کیا، انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھی، اسوہ حسنہ انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت دیکھیے تو یہ ملتا ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں انہوں نے سب سے پہلے افراد سازی کی، پھر جگہ بدلی، ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، وہاں پر قبائل کو یکجا کیا، اور پھر تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا جب آپ علیہ السلام نے جس طرح عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو ہمیں بھی اسی کو اپنانا ہوگا، تو اسی پر چل کر ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو انہوں نے بھی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور 1866 وہ دور تھا کہ عسکری میدان سے واپس ہو کر تعلیمی میدان میں واپس آئے، اور یہاں پر انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ ایسے لوگ ہم تیار کریں کہ اگر مستقبل میں ہمیں کوئی ملک ملتا ہے، کوئی وطن ملتا ہے، کوئی حصہ ملتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو اس ملک کو چلانا جانتے ہوں۔ پھر تو اس پر انہوں نے محنت کی، اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے جو ہے وہاں پر تعلیم حاصل کی دیوبند کے اندر۔ جب انہوں نے تعلیم مکمل کی تو ان کو معلوم ہوا اور احساس ہوا کہ اب ہماری طاقت اور افراد سازی کے حوالے سے بہت مضبوط ہو چکی ہے، لہٰذا ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تحریک کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے عنوان سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ ہندوستان سے لے کر روس، ترکی، افغانستان، سعودیہ، ان ممالک کے انہوں نے اسفار کیے، وہاں کے لوگوں کو یکجا کیا، 12 وزراء، امراء اور گورنر وغیرہ جو ہے انہوں نے بنائے، اور ہر ملک میں سفر کیا اور کہا کہ ہم اس طرح انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، ان کو بھگانا ہے، ان کو نکالنا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ تحریک چلتی رہی۔ لیکن جب سعودیہ عربیہ پہنچے، مکہ مکرمہ،
تو وہاں کے جو شریف مکہ تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو بھی یہی دعوت تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے ساتھ دینے کی بجائے جو انہوں نے پلان کیا تھا، جو منصوبہ بنایا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سارا منصوبہ انگریز کے سامنے رکھ دیا، اور وہ سارا منصوبہ انگریز کے سامنے دوبارہ کھل کر آ گیا کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنوں سے ہی ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جو امراء تھے، انہوں نے جو ہے وہ سارا جو پلان تھا شیخ الہند صاحب کا، وہ سارا انگریز کو دے دیا کہ آپ کے خلاف اس طرح تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہوشیار ہو جائے۔ تو پھر انگریزوں نے کہا کہ اچھا، تو پھر ارض حجاز سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا، اور تقریباً 2 سال یا اس سے بھی زائد وہ جیل میں رہے۔ ساتھ میں حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاید ان کو گرفتار کیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میرے استاذ جیل میں جا رہا ہے تو میں یہاں پر باہر نہیں رہوں گا، میں بھی ان کی خدمت کے لیے جیل جاؤں گا، تو لہٰذا انہوں نے بھی جیل کاٹی اور ان کے ساتھ جیل میں رہے۔ ظلم و ستم اتنا عروج تھا کہ شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا ظلم کیا گیا جیل کے اندر، لیکن زبان سے ایک مرتبہ بھی لوگوں کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، خاموش رہے۔ تقریباً 20 مارچ 1920 میں ان کو رہائی ملی، اور 30 نومبر 1920 کو ان کی وفات ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ جیل چلے گئے تھے تو پھر 20 مارچ 1920 کو ان کی رہائی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کبھی زبان پہ انہوں نے اپنی داستان نہیں لائی کہ میرے ساتھ انگریز نے کتنا ظلم کیا، کچھ بھی نہیں لایا، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو جب غسل کا وقت آیا، جب غسل دے رہے تو دیکھا جسم پہ اتنے زیادہ زخم تھے، فرماتے ہیں کہ اگر اس زخم میں انگلی ڈالتے تو 4 انچ تک انگلی اندر چلی جاتی تھی، اتنا زیادہ ظلم کیا ہوا تھا علماء کو حضرت شیخ الہند صاحب پر، لیکن کبھی زبان پر اس کو نہیں لایا۔ یہ تھے ہمارے اکابر علماء کرام جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے پہلے اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے اس تحریک کو چلانے والے ہی ہمارے اکابر علماء کرام تھے۔ بہرحال جب یہ حضرت شیخ الہند صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ سلسلہ رکا نہیں، مزید آگے بڑھتا رہا۔ پھر 2 قسم کے حضرات تھے، ایک تو وہ تھے نون لیگ اور دوسرے تھے کانگریس، یہ 2 قومیں تھیں۔ نون لیگ کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنانی ہوگی، مسلمانوں کو مسلمانوں کا الگ ایک ریاست ہو جس میں وہ اپنی عبادات، اپنی تمام تعلیمات، جو اسلامی تعلیمات ہو، وہ اس پر عمل پیرا ہو سکے، ایک مسلمانوں کی حکومت ہو اور ایک الگ ریاست ہو۔ اور دوسری قوم تھی کانگریس کی، وہ کہتے تھے کہ نہیں، پاکستان ایک الگ ہمیں حصہ نہیں چاہیے، بلکہ پورے ہندوستان کو ہم نے فتح کرنا ہے، پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہے، 2 الگ الگ ریاست ہمیں منظور نہیں۔ جو نون لیگ میں تھے تو اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے حضرات نون لیگ کے اس میں تھے کہ بھائی الگ ریاست ہونی چاہیے تاکہ مسلمان اپنی عبادت سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے علماء کے خلاف کہ حضرت حسین احمد مدنی تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، وہ تو پاکستان کو الگ ریاست بنانے کے حق میں نہیں تھے، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دونوں کا نظریہ اور مشن، سوچ درست تھی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس لیے فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 2 نقصانات ہوں گے اگر ہم پاکستان کو ایک الگ ریاست بنائیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ 100 سال تک جب مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے اور مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، جب انگریز آیا تو اقتدار مسلمانوں کا تھا،
تو مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ بر صغیر پر وہ حکومت کریں، لہٰذا اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ مسلمانوں کا حق ہے تو مسلمانوں کا حق ملنا چاہیے۔ ان کا یہ نظریہ تھا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان صرف نہیں چاہیے بلکہ پورے بر صغیر کو فتح کریں، اس کے لیے تحریک چلائیں۔ اور جو دوسری طرف تھے، اور دوسرا نقصان انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، جب تقسیم ہوں گے تو طاقت کمزور ہو جائے گی، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے دو نقصانات ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک الگ ریاست بنے بلکہ پورے بر صغیر فتح ہو۔ بالکل بہترین سوچ تھی، لیکن دوسری طرف جو تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کا جو نظریہ تھا وہ کہتے کہ نہیں، پاکستان ایک الگ ریاست ہو تاکہ مسلمان اپنی عبادات وغیرہ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں تذبذب میں رہا کہ کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، پورے بر صغیر کے لیے تحریک چلائیں یا اپنے پاکستان ایک الگ ریاست بنائیں، کیا کریں۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ بار بار مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امت کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ الگ ریاست بنائیں، پاکستان ایک الگ ریاست بنائیں، یہی بہتر ہے۔ بہرحال پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرا دل شرح صدر ہوا اور پھر میں جو ہے اس کے لیے میں نے تحریک کا آغاز شروع کر لی۔ پہلے میں کشمکش میں تھا، تو بعد میں تو پھر ایسا ہوا کہ نون لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح قانون دان تھے، قانون جانتے تھے، تو ان کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ تحریک کو چلائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال پیچھے سے پورے اکابر کی محنت تھی، تحریک کی فکر تھی، ان کا رہنمائی تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس قانون تھا، وہ قانون کے مطابق آگے مقدمہ لڑتے تھے، پیچھے سے علماء کرام کی پوری رہنمائی تھی کہ آپ اس طرح کریں، یوں کریں، یہ کریں، اور اس طرح پورا یہ تحریک کا آغاز پھر دوبارہ شروع ہوا۔ پھر اس طرح پاکستان کا جو فکر تھا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1928 میں پیش کیا۔ در حقیقت یہ فکر سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ پیش کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے خود فرمایا کہ اگر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب میرے پشت پر نہ ہوتے تو ہم یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تحریک کا آغاز کیا، انہوں نے فکر پیش کی، تو پھر 1928 میں باقاعدہ طور پر جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس فکر کو پیش کیا، اور پھر جا کر 1940 میں قرارداد پاکستان کی جو ہے وہ منظور ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے میرے لیے کہ بر صغیر کا پورا علم ایک طرف رکھ لیا جائے، اشرف علی تھانوی کو دوسرے پلے میں رکھ لیا جائے تو یہ سب سے بلند ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی سرپرستی فرمائی، قیادت فرمائی، اور یہ چلتا رہا، اور جا کر پھر 1947 14 اگست 1947 کو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے۔ آج ہم لام لیوا ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا، ان کی مزاروں پر بھی جاتے ہیں، ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھتے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی، وہ کیا فرماتے تھے، وہ اس ملک کے لیے کیا درد رکھتے تھے، اس ملک کے لیے وہ علماء کی کیا تاریخ بیان کر کے گئے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے، اور نہ ہی آج نوجوانوں کو یہ سبق دیا جاتا، نہیں دیا جاتا۔ کیوں کہ اگر یہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو کر علماء کی قیادت میں ایک ہو گئے تو یہ وقت دور نہیں کہ اس ملک کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے۔
اور وہ انگریز اور مغرب نہیں چاہتا کہ مسلمان علماء کی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ ہمیشہ ان کی چال رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کر آپ تعلیمات دیکھ لیں کہ اگر تعلیم دی جاتی ہے تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو کے لیے جو ہے محنت کی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ علماء کرام کے بارے میں کیا تھا. یہ نہیں بتایا جاتا تاکہ نوجوانوں کو اس حوالے سے آگاہی ہی نہ رہے. مٹ جائے یہ تاریخ، لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں مٹے گی انشاءاللہ تعالی. پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ملک کو قربانی دینے والے 80 ہزار علماء کی شہادتیں اس ملک کے لیے دینے والے علماء کرام ہیں. اس ملک کے لیے تحریک کا آغاز کرنے والے، اس کو کامیاب کرنے والے جب علماء کرام ہیں تو اس ملک کا جھنڈا لہرانے والے کا بھی حق علماء کرام کو ہے. پھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے جھنڈا لہرائیں، اور پھر اس ملک کا افتتاح کرنے والے وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے جو ہے اس پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور تلاوت فرمائی، جھنڈا لہرایا اور آخر میں دعا فرمائی. پھر بنگال کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ جا کر جو ہے وہاں پر جھنڈا لہرائیں، تو پھر وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہرایا. یہ تھا ہمارے اکابر علماء کرام کا کردار. اس ملک کے لیے قربانی، اس ملک کے لیے قربانی دینا، یہ انہوں نے کردار ادا کیا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر بھیجا کہ جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کو دے کر آؤ، تو غالباً شبیر احمد عثمانی صاحب کے ہاتھوں بھیجا تھا. تو جب وہاں گئے ان کے کمرے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے کمرے میں جب گئے تو رات کا پیر تھا، تہجد کا وقت تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے اور رو رہے تھے اس ملک کے لیے. یہ ہے کردار قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی کہ انہوں نے جو ہے تو فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ پھر الحمدللہ ملک فتح ہوا. پھر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسجد ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ مسجد یہاں پر بننی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر بننی چاہیے. اس وقت اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں نہیں یہاں ہو، یہاں نہیں یہاں ہو، لیکن جب مسجد بن جائے اس کے بعد اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا احترام، اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے. تو لہٰذا پھر حسین احمد مدنی صاحب نے فرمایا اب اس ملک کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اب بن چکی ہے، لہٰذا وہ اس کی ذمہ داری کو نبھائیں. جب مولانا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے، پھر واپس چلے گئے انڈیا، تو حسین احمد مدنی صاحب نے کہا نہیں جاؤ پاکستان واپس، اس پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا آپ پر لازم ہے. انڈیا آنے کی ضرورت نہیں، پر وہیں رہو، یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، آپ پاکستان میں جائیں. لہٰذا وہ پھر دوبارہ پاکستان تشریف لائیں. ہمارے اکابر نے پاکستان سے ہمیشہ محبت کا کردار ادا کیا ہے، ہمیشہ قربانی دینے کا کردار ادا کیا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں ان کا مسکن انڈیا تھا، لیکن جب وہ پاکستان تشریف لائے کہ میں اب پاکستان سے انڈیا دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پاکستان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسلام کی خوشبو آتی ہے، لہٰذا میں پاکستان میں ہی رہوں گا انشاءاللہ. اور وہ پاکستان میں رہے. اور فرمایا کہ انڈیا کی طرف پیشاب کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. اتنی نفرت انڈیا سے کی، یہاں تک کہ انڈیا کے مدارس نے بھی کہا کہ ہم انڈیا کا قومی ترانہ نہیں پڑھیں گے. یہ ہمارے اکابر نے الحمدللہ پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے علماء کے خلاف، دینی طبقوں کے خلاف کہ یہ اسلام کے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے خیرخواہ نہیں. ارے بھائی، اس پاکستان کا تحریک کو آغاز کرنے والے، اس کی فکر دینے والے، اس تحریک کو کامیاب کرنے والے وہ یہی علماء کرام تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جانیں دی. 80 ہزار سولی پر مالٹا کے دور و دیوار سے جا کر آپ پوچھئے، 80 ہزار علماء کرام شہید کیے گئے اس ملک کی خاطر. آج ہم افسوس ہے کہ آج ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
ارے بھائی یہی علماء کرام ہیں، اگر ان کے صف میں شامل ہو جاؤ گے وہ وقت دور نہیں کہ اس ملک کے اندر ایک روشن مستقبل آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بدر کے وقت، اس وقت تمہاری میں نے مدد کی تھی اس حال میں کہ تم کمتر تھے، تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں آپ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک تو تقوی والی زندگی اختیار کر لو، تقوی اپنا لو، اپنی زندگی کو بدلو، اللہ کی رہنمائی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ شکر ادا کرو اس ملک کی، اس وطن کی شکرانی۔ شکر کیا ہے؟ اس ملک کے لیے ہم خیر خواہ بن جائیں، اس ملک کے لیے ہم اصلاح کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ جو اس ملک کے لیے جو خیر خواہ ہے، اس وطن کے لیے جو محبت کرنے والا حقیقی معنوں میں، اس ملک کے لیے جو وفاداری نبھانے والے جو علماء کرام ہیں، ان کی صف میں شامل ہو جائیں، اور اسی میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ بس یہی آپ حضرات کو میرا پیغام ہے کہ 14 اگست آ رہا ہے، اس کی ہم اس میں جو ہے مختلف قسم کے ناچ گانوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ ہم بجائے شکر ادا کرنے کے، فرما برداری کے، ہم نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 14 اگست کو اگر آپ آئیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ بسجود ہوں اور نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے، اور اس ملک کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل فرمائیں، اور یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دن بدن روز ترقی عطا فرمائے اور اسلام کا قلعہ اور مرکز بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔